اگر کا لفظ استعمال ہاں کر رہے ہیں جی، کہ اگر نحوست نام کی کوئی چیز ہوتی تو پھر ان ہاں تینوں جی، میں ہوتی. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. ہاں تو جی ان بالکل. کان فی شیئن، جی. اگر کسی چیز میں ہوتی، اس کا مطلب ان میں بھی نہیں ہے. اس قدر ان کے اندر یہ پایا جاتا تھا سفر کے مہینے کی صلاحیت نحوست. غیر کی تھی یہ ہاں جی، یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قولن فعلن اس کو جو ہے نا وہ ڈینائی کرنا پڑا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں کیا یہ جو وجوہات ہیں؟ برے صغیر نا جیسے سب کانٹیننٹ، اس میں ہم رہے بالکل اکٹھے ان کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ. بنگلہ دیش، پاکستان، انڈیا اور اس کے جو منسلک ملحقہ جو ممالک ہیں، ان کے اندر اب وہی چیزیں. اب ہم چونکہ ہندوؤں کے ساتھ بھی رہے، سکھوں کے ساتھ بھی رہے، اب ان کے ہاں تو یہ چیز چلتی ہے. ہاں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ عبداللہ احسان صاحب ہمارے پاس اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور بلا تمہید بلا تبصرہ انشاءاللہ بإذن اللہ ہم شیخ سے بات کا آغاز کریں گے. اور یہ بات بھی ہماری کوئی انٹرویو نہیں ہوگا انشاءاللہ، اس میں ہم دو طرفہ بات کرنے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ. چونکہ شیخ بھی اس بات کو جانتے ہیں، آپ لوگ بھی اس بات کے شاہد ہیں کہ شیخ یہ جو ہمارے پاس سفر کا مہینہ شروع ہوتا ہے جی جی تو مختلف قسم کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، توہمات شروع ہو جاتے ہیں. سفر کے مہینے میں سفر نہیں کرنا، سفر کے مہینے میں یہ نہیں کرنا، فلاں چیز یہ ہے وہ ہے وغیرہ وغیرہ. تو گزارش میری یہ ہے شیخ کہ پہلے تو اگر ہم اس حوالے سے بات کر لیں کہ سفر کے مہینے کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر یا دور جاہلیت کے اندر کیا ان لوگوں کا رویہ پایا جاتا تھا، تو پھر ہمیں اگلی باتیں کرنا ذرا آسان ہو جائیں گی. جی بالکل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جی یہ جو زمانہ جاہلیت میں انہوں نے اپنی ہی طرف سے کچھ دنوں کو، کچھ مہینوں کو، کچھ لوگوں کو، کچھ جانوروں کو منحوس سمجھا ہوا تھا. اور وہ چونکہ جاہلیت تھی، وہ توہم پرستی عام تھی، شیطان جو ہے وہ اپنے ہتھ کنڈے بہترین انداز سے وہ آزما رہا تھا، تو ان کے ہاں یہ چیزیں تھیں. جی تو انہوں نے اپنے حساب سے جس طرح وہ مہینوں کو آگے پیچھے کرتے تھے کہ جس طرح حرمت والے مہینے آئے، لڑائی چل رہی ہے تو حرمت والا مہینہ آگے گزار دیں. انما النسیء زیادۃ فی جی الکفر یضل به الذین کفروا جیسے آ بالکل گیا. ایسے. ٹھیک ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے بھی ذکر کیا. اسی طرح ہی ان کے ہاں یہ بھی تھا کہ سفر کا جو مہینہ ہے نا، اس کو نحوست والا منحوس سمجھا جاتا تھا کہ اس مہینے کے اندر کوئی خیر کا کام، ان کے نزدیک کوئی کاروبار ہے یا کوئی بھی ایسا کام جو ان کے فائدے کا ہے، وہ شروع نہیں کرنا اس مہینے کے اندر. نہ ہی وہ شادی کرنی ہے، نہ تو وہ اس طرح کی توہم پرستی ان کے ہاں بھی عام تھی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے پیغمبر کا باقاعدہ فرمان صحیح مسلم کے اندر ہے، لا عدوى ولا طیارہ ولا حامۃ ولا سفر، کہ کوئی بیماری خود بخود متعدی نہیں ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نہ ہو. یعنی متعدی سے مراد، جیسے شیخ ہمارے ہاں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ متعدی کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ کسی آدمی کو خارش کی بیماری ہے تو میں اس کے ساتھ سلام لوں گا، اس کے پاس بیٹھوں گا تو اسے لمس کروں گا تو مجھے بھی وہ خارش کی بیماری لگ جائے گی. ایک تو ہمارے ہاں متعدی اس کو سمجھا جاتا ہے. جی تو میرے خیال سے متعدی یہ تو نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو وہ متعدی کیا ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى؟ ہاں وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ یہ عقیدہ رکھیں کہ بیماری اگر مجھے لگی ہے تو وہ اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے لگی ہے. صحیح ہے. ورنہ وہ پہلے کو بیماری کیسے لگی ہے؟ جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ایک صحابی کو اس کی اونٹوں کی. جی جی اس نے کہا کہ میرے اونٹوں کو میں اس طرح جو ہے نا وہ بیماری خارش پھیل لگی. گئی جی ہے. جی ہاں جی. جی. آپ نے فرمایا کہ آپ کے اونٹ کس کلر کے؟ اس نے کلر بتایا. فرمایا کہ ان میں کوئی مٹیالے کلر کا اس رنگ کے بھی. کہا ہاں. تو فرمایا وہ کیسے؟ کہا کہ اس نے کوئی رگ کھینچ لی ہوگی، اس طرح ہوگا. تو آپ نے اس طرح مثال دے کر کے بات کو سمجھایا کہ اس طرح بیماری بذات خود، یعنی بیماری میں خود بخود آگے بڑھنے کی کوئی طاقت نہیں، الا کہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی دوسرے بندے تک وہ بیماری منتقل ہونی ہے، وہ ہو کر کے رہے گی. صحیح ہے. ہمارے ہاں اصل میں یہ سمجھا یہی جاتا ہے کہ میں اگر کسی کو لمس کر لوں گا تو یہ لا محالہ یہ ہاں بیماری جی، لا مجھے محالہ لگے لگے. گی. بالکل تو ایسے. ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ یا ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ بیماری بذات خود ہاں جی. منتقل نہیں ہوتی، نہ وہ لگ سکتی ہے، نہ کہ اس کے اندر طاقت ہوتی ہے. ہاں اللہ کا حکم ہوگا. البتہ شیخ اس میں میرے خیال احتیاطی تدابیر تو وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر من المجذوم فرارک من الاسد، ہاں زبردست وہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود احتیاطی تدابیر کے بارے میں. یہ وہی سسٹم ہے، وہی بات ہے جو مائنڈ سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. وہ یہی ہے کہ جس طرح بندہ توکل کرتا ہے، اور اسباب اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں. صحیح بات ہے. اسی بالکل طرح احتیاطی تدابیر اختیار کرنا وہ اس کے منافی نہیں ہے، وہ کرنی چاہیے. جی لیکن اگر بیماری لگ جاتی ہے تو وہ بیماری بذات خود متعدی
نہیں ہے, وہ اللہ کے حکم سے ہی آگے بڑھے. تو لا عدوہ ولا طیارہ, پھر آپ نے فرمایا کوئی بدشگونی نہیں ہے. اب وہ عربوں کے ہاں یہ رواج تھا کہ وہ کوئی کام کرنے کے لیے نکلتے نا, تو وہ گھر سے باہر آئے تو آ کر کے دیکھا کہ درخت کے اوپر کوئی پرندے بیٹھے ہوئے تو ان کو اڑاتے تھے. اگر وہ دائیں جانب جا رہے ہیں تو میرے لیے یہ کام کرنا ٹھیک ہے, صحیح ہے, اور اگر وہ بائیں جانب گئے ہیں تو لہذا یہ کام میرے لیے ٹھیک نہیں. تو اس سے وہ بدشگونی لیتے تھے. اسی طرح سے وہ تیر بھی میرا خیال پھینکتے تھے, بالکل تیر پھینکتے تھے, دائیں طرف گیا تو کر لینا, بائیں طرف گیا تو نہیں کرنا. بالکل ایسے ہی. تو یہ جو ہے ولا طیارہ آپ نے اس کی ولا حامہ, ان کے ہاں الو منحوس تھا, اور جانوروں کو منحوس سمجھتے تھے. تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کوئی چیز منحوس نہیں. پھر فرمایا ولا سفر, یہ اس قدر ان کے اندر یہ پایا جاتا تھا سفر کے مہینے کی صلاحیت گرگی تھی یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قولن فعلن اس کو جو ہے نا وہ ڈینائی کرنا پڑا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کسی مہینے کے اندر, کسی جانور کے اندر, کسی درخت کے اندر, حتیٰ کہ کسی انسان میں بھی کسی طرح کی کوئی نحوست نہیں ہے, کیونکہ وہ لوگوں کو بھی منحوس سمجھتے تھے. آج بھی ہمارے معاشرے میں اس طرح کے لوگ ہیں کہ جو لوگوں کو منحوس سمجھتے ہیں. اور تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ولا سفر, سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے. آپ بلکہ ہمارے ہاں تو وہ پنجابی میں یہ بڑا مصرع چلتا ہے کہ اگر تسی سفر چ سفر کرو گے تو سفر چ پے رہو گے. ہاں, پھر تسی برداشت ہی کرو گے, پھر آپ سفر میں ہی رہیں گے ساری عمر. اسی طرح سفر میں شادی نہیں کرتے, سفر میں کاروبار کا آغاز نہیں کرتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق, اور بڑی انٹرسٹنگ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسی طرح نحوست کا ذکر کیا گیا. تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا وَإِن كَانَ فِي شَيْءٍ, اگر نحوست کسی چیز میں ہوتی تو تین چیزیں ہوتی, فی المرأة والمسکن والفرس, کہ ایک عورت کے اندر نحوست ہوتی اگر ہوتی, یعنی اس کا مطلب ہے ہی نہیں. شیخ یہ والی جو بات ہے نا, سوری آپ کی بات درمیان میں آ گئی, کہ ہمارے ہاں لوگ باقاعدہ, ایون میں نے بڑے بڑے اچھے بندوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی نحوست ان تین چیزوں میں ہے. حالانکہ وہ نبی علیہ الصلوۃ وہاں پہ السلام وہاں پہ اگر کا لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ اگر نحوست نام کی کوئی چیز ہوتی تو پھر ان تینوں میں ہوتی. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, ان کان فی شیء, اگر کسی چیز میں ہوتی, اس کا مطلب ان میں بھی نہیں ہے. ہاں جی, فی المرأة عورت میں ہوتی, اور اسی طرح گھر میں ہوتی, اور سواری کے اندر ہوتی. اب یہ دیکھیں یہ تینوں ضرورت ہیں انسان کی, اگر ہوتی تو ان میں ہوتی, لہذا ان میں بھی نہیں ہے. کسی انسان کے اندر, کسی چیز کے اندر کسی طرح کی کوئی نحوست نہیں ہے. اور پھر اسی طرح لوگ جو ہے نا وہ آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر وہ اسی طیارہ کے اوپر, بدشگونی کے اوپر یقین رکھتے ہیں. ہاں جی, اگر صبح کے ٹائم پہ دکان کھولی ہے اور پہلا گاہک ادھار لینے آ گئے, جی تو نظریہ یہ ہے جی بس آج تو سارا دن ایسے ہی گزرے گا, آج جو ہے نا وہ ادھار ہی کام چلے گا, آج ادھار ہی چلے گا سارا دن. ہاں جی. پھر اسی طرح اگر کوئی پہلے جو ہے نا دکان کھولی اور کوئی مانگنے والا آ گیا, لو جی آج تو میرے متھے یہ شخص لگ گئے, وہ اچھا پھر نا بندہ جب نفسیاتی طور پہ اس کو قبول کر لیتا ہے, جب نفسیاتی طور پہ, تو وہ آپ حالات بھی ویسے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے, وہ بندے کو واقعی ہاں یار صبح صبح فلاں بندہ ادھار لینے آیا تھا, اس کا مطلب اب یہ ایک ہمارے ہاں لفظ بھی استعمال سے کرتے ہیں نا, وہ بونی دا ٹائم ہے یار, میرے نہ لڑی نہ, تیری مہربانی, جو میں کہہ رہے ہیں کر لا. اچھا کئی ریڈی والے بھی نا, ان سے آپ اگر پہلے گاہک ہے نا تو وہ بحث نہیں کریں گے, ایسے ہی. اچھا پھر آپ کو جانے نہیں دیں گے, جانے نہیں, یار تو چیز لے کے جا, پاویں 10 روپے گھٹ دے دے, تو لے کے پیچھے مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ اگر پہلے ہی گاہک مڑ گیا واپس چلا گیا, سارا دن ایسے ہی ہوتا ہے. حالانکہ یہ بدشگونی. آپ دیکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز عطا کرنی ہے, بڑی زبردست روایت میرے ذہن میں آ گئی, سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے, تو اللہ کے پیغمبر نے کیا خوبصورت نصیحت, یا غلام ہوئے میرے بچے, اعلم ان الامت لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. سبحان اللہ. اگر ساری کی ساری امت مل جائے اور وہ چاہیں کہ آپ کا کوئی نفع کر دیں, صحیح بات, آپ کو کچھ فائدہ پہنچا دیں, آپ کو دنیاوی اعتبار سے, مالی اعتبار سے, شہرت کے اعتبار سے آپ کو کچھ نہ کچھ وہ فائدہ پہنچانا چاہیں, کچھ بھی نہیں کر سکتے مگر وہی جو اللہ نے پہلے سے لکھا ہوا. سبحان اللہ. اور اگر یہ سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں ان یضروک, کہ وہ آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہیں, وہ لیگ پولنگ کریں, وہ آپ کا جو ہے نا وہ جو کچھ ان سے کریکٹر اسیسینیشن کریں, وہ کچھ بھی کریں,
تو لم یضروک الا بشیء قد کتبہ اللہ لک، علیکہ، ہاں جی جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے نا، جو اللہ نے لکھا ہے جی، وہ ہی صرف آپ کے مقدر اور جو قسمت میں وہ ہو کر کے رہنا ہے۔ اب اور پھر یہاں یہ نا، یہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ردتہ الطیرۃ فقد اشرک، کہ جو شخص جس کو یہ بدشگونی کسی کام کے کرنے سے روک دے، جی اس نے پکا ارادہ کیا ہوا ہے، پورا ارادہ ہے اس کا، سفر کرنے کا ہے یا کسی کام کے خیر کے کام کے کرنے کا ارادہ ہے، شادی کا ارادہ ہے، تو اس کو یہ بدشگونی، لو جی آپ کی کنڈلی صحیح نہیں نکلی، جی جی آپ کے سیارے ستارے گردش میں ہیں، یہ مہینہ گزر جانے دیں، یہ فلاں، یہ تاریخ میرے لیے ٹھیک نہیں، جی تو جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے بندے نے شرک کیا ہے، اللہ اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے۔ شیخ اس میں تھوڑا سا وضاحت کر دیں، کیونکہ عام طور پہ ہمارے ہاں جب شرک کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں اس سے مراد صرف شرک اکبر ہی ہے، ہاں تو بالکل، کیا یہ فقط اشراکا یہ شرک اصغر ہے یا اکبر ہے؟ اس میں نا بڑی زبردست بات ہے ہمارے شیخ صاحب کی، شیخ عبدالستار مدنی حافظہ اللہ تعالی، ہمارے جی استاد محترم، وہ کہتے ہیں کہ آپ حدیث کو نا بالکل سیم ویسے ہی بیان کر دیا کریں، ہاں تاکہ آپ نہ بیان کریں کہ اس میں اصغر ہے یا اکبر ہے، ہاں، آپ حدیث کا ترجمہ ویسے کر دیں صحیح، جیسا ترجمہ ہے، تاکہ اس حدیث کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اس کا اثر ویسے کا ویسے ہی رہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن شیخ اصل میں نا اس میں پرابلم یہ آ جاتی ہے، دیکھیں اگر ہم یہ ایسی بات کرتے ہیں نا تو پھر لوگ عام طور پہ یہی سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد وہی شرک ہے جس سے بندہ کو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، جی اس لیے شیخ کی بات بالکل درست ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو نا بیان کرتے ہوئے تھوڑا سا بتا دینا چاہیے، بالکل، تاکہ ہمارا جو ایک جو رویہ ہے نا وہ شرک والا، اس میں یہ نہ آ جائے کہ ہاں جی بس اب یہ بندہ جنہیں نکل گیا دائرہ اسلام شیخ سے۔ اس میں نا میرے خیال میں ہمارے نا رویوں میں فرق آنا چاہیے۔ ہاں جی، ہم لوگ نا اپنی ذمہ داری سمجھیں، ہماری ذمہ داری حکم لگانا نہیں ہے، ہماری ذمہ داری دعوت دینا ہے۔ صحیح بات ہے، ہمارے جو عام امی لوگ ہیں نا وہ بھی یہی کرتے ہیں، حکم لگاتے ہیں پہلے، یہی اصل میں پرابلم یہی آ جاتی ہے نا، وہ جیسے سنتے ہیں وہ کہتے ہیں بس یہ بندہ ختم ہے جی، ہاں جی، شرک وہ ان کے نزدیک خروج عن الملہ ہو گیا ہاں جی، ہاں جی، ہے، بندہ جو اسلام سے فارغ ہو گیا۔ چلے مولانا جزاک اللہ خیر، یہ تو بات دوسری طرف چلی گئی، ہاں جی، تو یعنی نبی السلام کا یہ کہہ دینا ہی میرے خیال سے ایک بہت بڑے سنگین گناہ کی دلیل ہے بالکل ایسا، کہ جو بندہ صرف توہم پرستی کو لے کے، جیسے وہ بلی شیخ آگے سے گزر جاتی ہے نا، کہتے ہیں بلی نے رستہ کاٹ لیا، میں نے کبھی کبھی مزاحن بات کرتا ہوتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ بلی بیچارہ معصوم سا جانور ہے، بالکل ہے، وہ ہمارے سامنے سے گزر جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں جی بلی رستہ کاٹ گئی، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر بلی تک ہماری حرکتوں کی رسائی ہو جائے یعنی بلی کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ حضرت صاحب میرا رستہ کاٹ گئے ہیں، تو وہ ہمیں گالیاں دیتی رہے گی یہ میرے رستے میں کہاں سے آ گیا، کہاں سے آ گیا؟ تو ہمارے اپنے اعمال اللہ معاف کرے ایسے، اور ہم نے چھوٹی چھوٹی معصوم مخلوقات کو کس طرح سے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ منحوس اور نہ جانے پتہ نہیں کیا کچھ سمجھا ہوا ہے۔ اچھا شیخ جزاک اللہ خیر، یہ توہم پرستی کے حوالے سے بات ہو رہی، میں اس کو تھوڑا سا ہم مزید کھول بھی لیتے ہیں۔ توہم پرستی آخر ہمارے لوگوں میں آئی کہاں سے؟ یہ تو دور جاہلیت کا تھا، نبی اسلام نے اس کا رد بھی کر دیا، لیکن ہمارے ہاں یعنی خاص طور پہ سب کانٹیننٹ کے اندر اس پہ بہت زیادہ زور بھی ہے، تو ہمارے ہاں یہ توہم پرستی اتنی کیوں پذیرائی اس کی ہو گئی؟ دیکھیں کیا یہ جو وجوہات ہیں؟ برے صغیر نا، جیسے سب کانٹیننٹ، اس میں ہم رہے بالکل اکٹھے، ان کے ساتھ ہندوؤں کے ساتھ بھی، جی، اور بہت عرصہ ہم اکٹھے رہے، تو اب یہ بنگلہ دیش، پاکستان، انڈیا اور اس کے جو منسلک ملحقہ جو ممالک ہیں، ان کے اندر اب وہی چیزیں، اب ہم چونکہ ہندوؤں کے ساتھ بھی رہیں، سکھوں کے ساتھ بھی رہیں، اب ان کے ہاں تو یہ چیز چلتی ہے، ہاں جی، تو ہم نے بھی انہی سے یہ چیزیں اڈاپٹ کر لی، وہ اب ماحول کا اثر بھی ہوتا ہے، تو وہ اب اثر وہ جتنا، اب ہمارے جو گاؤں والے ایریاز ہیں وہاں اتنا زیادہ نالج بھی نہیں ہے، اب تو الحمدللہ بہت بہتری آ گئی، الحمدللہ یہاں جہاں پہ یہ سوشل میڈیا کے نقصانات ہیں وہاں فائدے بھی ہیں کہ لوگوں تک ان چیزوں کی رسائی ہوئی، اس کا علم بھی آیا، تو اصل میں ہمارے ہاں چونکہ ہم اکٹھے رہے ان کے ساتھ، ان کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی تھی، تو آج وہ ہمارے یہاں ایک لطیفہ مجھے یاد آ گیا، ہمارے ایک دوست سے بڑے مزیدار بات کرتے تھے، کہتے تھے کہ جب بھی کوئی ایسی بات کرتے ہیں تو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ ہم لوگ اکٹھے رہے تھے تو ان سے وہ چیزیں آ گئیں، تو یار ہندوؤں نے ہم سے نماز نہ سیکھی، انہوں نے ہم سے کوئی اور اچھا کام سیکھا، اسی سارے کام انہوں نے سیکھ لیے، انہوں نے سڑک کو کچھ نہ سیکھا، انہوں نے بھی بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں، ہاں سیکھی ہوں گی، لیکن یہ جنرل بات کرتے ہیں نا بطور مزاحن کی، دیکھیں اب اسلام آ گیا، نبی اسلام کی تعلیمات آ گئیں، دین اتنا عام ہو گیا
اس کے باوجود ہم صرف اور صرف اپنی وہ غلط حرکات کو نہ چھوڑنے کی وجہ سے جسٹیفیکیشن یہ دے دیتے ہیں. یعنی جو لوگ ایون جو لوگ کرتے ہیں وہ بھی جسٹیفیکیشن وہ یہی دیتے ہیں بس جی ان کے ساتھ رہنے کے بعد چلو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے نا جی, چلو جی بہرحال بچنا چاہیے جی, تو ایسی باتیں کر لیتے ہیں. تو یعنی ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ رہے ہیں تو اس وجہ سے ہمارے یہاں تو ہم پرستی ذرا کثرت سے پہنچ گئی. بالکل جیسے آپ نے کہا نا کہ حرج نہیں ہے, یا میں نے بھی بہت سے لوگوں کو سنا. دیکھیں سب سے بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ کو بے توکلی کس قدر ناپسند ہے. اس حدیث سے آپ یہ دیکھیں کہ اللہ بے توکلی کس قدر اور دوسری بات کہ عقیدے کو کتنا سینسیٹیو مسئلہ قرار دیا ہے اللہ کے پیغمبر. سبحان اللہ, ایسے ہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کی اصلاح کی, قولاً فعلاً عملاً. اللہ کے پیغمبر نے اس کو, اور پھر اس سے پتہ چلتا ہے ان احادیث سے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے ہاں عقیدے کی پریورٹی کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی وضاحت بھی کی, کہیں سے بھی کوئی بال برابر بھی کوئی چیز اگر اندر آ رہی ہے عقیدے کو خراب کرنے کے لیے تو اس کو بند کی. آپ یہ دیکھیں ہمارے ہاں اکثر لوگ جاتے ہیں تو کسی کے پاس گئے, ہاتھ دکھایا, جی کسی نجومی کے پاس. بلکہ جب ہم اسکول پڑھتے تھے تو ہمارے ساتھ کئی ایسے لڑکے تھے, تب ہمیں بھی اتنا زیادہ نالج نہیں تھا, پتہ نہیں تھا کہ وہ نا ہر روز, حالانکہ زور کے ٹائم پہ وہ اخبار ضرور پڑھتے تھے. اچھا میں سمجھتا تھا کہ شاید علم حاصل کرنے کے لیے اخبار پڑھتے ہیں, اخبار مطالعہ بھی, یعنی دنیا کا پتہ چلے دنیا کا حالات حاضرہ وغیرہ. ہاں جی. تو میں نا ایک دو دن میں بھی جانے لگ پڑا کہ یار دیکھو. اچھا میں نے دیکھا کہ وہ صرف نا ایک پیج ہوتا ہے اخبار میں جس کے اوپر نا مختلف سالوں کے ناموں کے اعتبار سے نا چیزیں دی ہوتی ہیں, ستارے بالکل, اور ان کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ آج آپ کا دن کیسا گزرے گا. اچھا وہ دیکھنے جاتے تھے. اچھا پھر بندہ پوچھے آپ صبح کو جائیں, اچھا زور کے ٹائم پہ جاتے, جا کے دیکھتے آج میرا دن ایسے گزرا, پھر سوچتے ہاں آج میرے ساتھ واقعتاً ایسے ہوگا. تو وہ جب نفسیاتی طور پہ بندہ قبول کر لیتا ہے. اب یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اتا عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل لہ صلاۃ 40 یوما. اللہ اکبر. کہ ایک بندہ وہ صرف دکھاتا ہے اپنا ہاتھ, کسی کائن کو دکھا دیتا ہے صرف, اور اس کا نظریہ نہیں ہے, سوچ بھی نہیں ہے, وہ اس کے اوپر توکل بھی نہیں رکھتا, ایمان بھی نہیں ہے, کوئی بھی چیز نہیں, ویسے ہی گزرتے چلو جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں کی جاتی. اللہ اکبر. دیکھیں عقیدے کو کتنی پریورٹی ہے. جیسے ہمارے یہاں شیعہ ماشاءاللہ ادھر درباروں والی سائڈ پہ بیٹھے ہوتے ہیں, ہاں جی بالکل بیٹھے ہوتے کی فال نکالتے ہیں, کمزور سا انہوں نے طوطا رکھا ہوتا ہے. تو میں کہتا ہوں یار اتنے قسمت کا حال جاننے والا آدمی ہے تو اس نے 5 روپے والی فال طوطے والی لگا کے بیٹھا ہوا, آپ لوگوں کے کیا مستقبل ہے, کیا بالکل ایسے ہی. ادھر ابھی جیسے میلہ لگا ہوا ہے ہمارے پاس ادھر دولت جی ایسے, تو وہاں تو بہت بیٹھے ہوئے ہیں لوگ, وہ ہاتھ, بلکہ انہوں نے وہ اشارہ ہاتھ کا نا وہ پرنٹ نکلوا کے اور باقاعدہ وہ لگایا ہوا ہے. ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ کا معاملات کیسے چلیں گے. اب دیکھیں یہ لوگ آتے ہیں دور سے آتے ہیں اور وہاں آ کے ان کو ہاتھ. میں آپ کو مزے کی بات ہوں, میں بھی یہ نا آج کا دن کیسا رہے گا یہ میں بڑا پڑھتا رہا ہوں. تو میں نے اپنے ستارے کے مطابق جا کے دیکھا, میں صبح دیکھتا تھا میں یار چیک کروں کیا اچھا جی آج کا دن. اچھا میں نے دن بھر سوچنا بھی صحیح, اور وہ کیونکہ وہ زیادہ سے زیادہ 3 یا 4 لائنیں لکھتے تھے, اس سے زیادہ نہیں لکھتے, 3-4 لائنیں ہوتی تھی, وہ یاد بھی ہو جاتی تھی کہ آج دن کیسا رہے گا. پورا دن میں سوچا رہنا کہ یار میرے ساتھ وہ نہیں ہوا جو ستارے میں لکھا ہوا ہے, میرے ساتھ کبھی نہیں ہوا. میں نے تقریباً میرا خیال ہے بلا مبالغہ کوئی 5-6 مہینے میں شاید لگاتار صرف اس وجہ سے میں اخبار پڑھتا رہا ہوں, یعنی وہ والا حصہ کہ میں دیکھوں آج میرے دن میں ایسی چیزیں آ رہی کہ نہیں آ رہی. یقین کریں 6 مہینے میں کبھی وہ چیز نہیں آئی الحمدللہ. ٹھیک ہے, ورنہ لوگ نا اصل میں یہاں آپ کو ایک بات بتاؤں, عقیدے کی کمزوری. ہاں جی عقیدے, اور دوسرا جب آپ نفسیاتی طور پہ قبول کر لیتے ہیں نا کسی چیز کو. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, انا عند ظن عبدی, حدیث قدسی, اللہ کہتے ہیں میں بندے کے گمان کے مطابق. آپ سوچ رہے ہیں نا کہ میرا صحیح نہیں ہونا, پیپر صحیح نہیں ہونا, میرے سے یہ کام ٹھیک نہیں ہوگا, وہ نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ نے اپنے اوپر نفسیاتی طور پر طاری کر لی ہے, اپنے ذہن کو یہ بات سمجھا دی ہے. اور سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجی بھی اس چیز کو کہتی ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو موٹیویٹڈ فیل کرتے ہیں اور اسی طرح آپ کے اندر یہ جرت ہے اور یہ, تو آپ وہ کام کر گزرتے ہیں. لیکن اگر آپ پہلے سے ہی اپنے آپ کو اپنے یہ سمجھا دیے کہ آج تو دن ہی ایسا گزرنا ہے, تو وہ کہیں سے بھی کوئی تھوڑی سی بھنک بھی پڑتی ہے نا, تو پتہ کہتے وہ تو ہو گیا, ایسا تو ہونا ہی تھا. میں ذہنی طور پہ پہلے ہی تیار تھا. ہاں جی پہلے تیار. شیخ آپ یقین کریں جیسے ہمارے ہاں بزرگ بھی بتاتے ہیں کہ پہلے لوگ وہ جو
ختم شتم دلواتے تھے نا اسپیشلی دودھ والا, ہاں جی کہ وہ دودھ 11ویں کا دودھ جانا ہے, اگر وہ نہیں دیں گے تو دودھ کی جگہ پہ خون آنا شروع ہو جاتا تھا, تو آ بھی جاتا تھا. آ بھی جاتا تھا. یعنی یہ ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ واقعی چونکہ وہ جن لوگوں کا ذہن بنا ہوتا تھا شیطان ان کے ساتھ کھیلتا تھا بالکل, اور اس نے اگر ہلکا سا وہ دودھ کا رنگ بھی تھوڑا تبدیل کر دیا نا تو بس تو وہ کہنا ہے دیکھو جی اس کا خون شامل ہو کے آ گیا ہے, بس اب ہم نے وہ فلاں جگہ نہیں دیا تھا تو اس کا یہ معاملہ ہو گیا. میرے والد دادا جی نا وہ ایک بات بتایا کرتے تھے کہ ایک بزرگ تھے عالم دین, تو وہ گھوڑے پہ سفر کر رہے تھے, تو ایک دربار کے پاس نا انہوں نے گھوڑے کو کھڑا کیا اور خود وضو کرنے لگ پڑے. اچھا جی. اچھا وہ وضو کر رہے تھے کہ وہ نا دربار کا جو وہاں بیٹھا تو مجاور جو ہے نا وہ آیا اور کہنے لگا جی بزرگوں اپنے گھوڑے کو پکڑ لو, اگر اس نے اس درخت سے کچھ کھا لیا تو یہ گر جائے گا, مر جائے گا. اچھا وہ بزرگ کہتا ہے میرا گھوڑا ہے آپ کو کیا. خیر وہ وضو کرنے لگے تو گھوڑے نے اس طرح منہ مارا اس کو درخت کو اور وہ گھوڑا گر گیا. اچھا انہوں نے وضو کیا اچھے طریقے سے, کرنے کے بعد جب دیکھا گھوڑا گرا پڑا ہے, لوگ اکٹھے ہو گئے, اس مجاور سب کو بتانے لگا جی دیکھو میں نے بتایا تھا نا کہ ایسا ہو جائے گا. اچھا انہوں بزرگوں نے وضو کیا ہوا تھا, جوتا اتارا اور لا حول ولا قوت الا باللہ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر 3 رکھی اور گھوڑا کھڑا ہو گیا. وہ اصل میں شیطان ہے جو بندے کو توہم پرستی کی طرف لے کر کے جاتا ہے, بندے کو ان چیزوں کی طرف لے کر کے جاتا ہے, اور بندہ پھر ان کے اوپر عقیدہ, یقین, نظریہ, سوچ, فکر بندے کی بن جاتی ہے اور وہ اسی طرف چلا جاتا ہے. اور یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ آپ کا عقیدہ نہیں بھی ہے, آپ نے صرف ویسے ہی ہنستے ہنستے دکھا دی ہے, تو فرمایا 40 دن تک اس کی نماز ہی قبول. اچھا پھر اگر آپ نے عقیدہ بنا لیا ہے, آپ کی فکر یہ ہے کہ واقعتاً جو یہ بتا رہی ہیں ٹھیک ہے, یہ میری قسمت کا میرا سب کچھ فیصلہ اس نے حال میرا بیان کر دیا, میرے ہاتھ کی لکیریں یہ سب کچھ بتا رہی ہیں, میرا جو ستارہ گردش میں وہ سب کچھ, اگر یہ عقیدہ بنا لیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے نے انکار کر دیا, لقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح بات ہے. اگر اس نے یہ یقین رکھا ہوا ہے تو پھر یہ یاد رکھے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترنے والی شریعت کا انکار کر دیا. اب سوچیں کہ ہم خود کو پکے مسلمان سمجھنے والے اور اللہ کے پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ نہیں. اور پھر اس سے بھی بڑھ کے آپ نے فرمایا لیس منا من تطیر او تطیر لہ, وہ ہماری ملت میں سے ہی نہیں ہے کہ جس کے لیے بدشگونی لی جا رہی ہے یا جو خود بدشگونی لے رہا ہے. او تکہنا او تکہینا لہو او تسحر او تسحیر لہو, تو جو جادو کر رہا ہے جس کے لیے کیا جا رہا ہے, یا جو کہانت والے کام کر رہا ہے تو یا جس کے لیے کیا جا رہا ہے, تو شریعت اس معاملے میں اس قدر سینسٹیو ہے کہ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے اور اس کے اندر کسی طرح کی کوئی تھوڑی بہت بھی رعایت نہیں ہے. تو اس لیے بندے کو چاہیے کہ اپنا عقیدہ اللہ کے اوپر مضبوط رکھے. صحیح بات ہے شیخ. میں اب دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے معاملات وغیرہ چل رہے ہیں نا, اس میں چلیں وہ ایک تو کسی دور میں تھا کہ ہاں جی لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے اور یہ معاملہ تھے, دین کا اتنا علم بھی نہیں تھا, یا ایک مولویت یا پاپائیت بڑی سٹرانگ تھی, ہر مسلک کے اندر لوگ بس اسی کے پیچھے لگے ہوئے تھے اور اسی کو سب کچھ سمجھتے تھے. لیکن واللہ یقین کریں ابھی ماشاءاللہ چیزیں بڑی عام ہو گئی ہیں, نالج بڑا عام ہو گیا, چیزیں بڑی واضح ہو گئی. اس کے باوجود بہت پڑھا لکھا طبقہ ہے جو ان کے پیچھے لگا ہوا ہے. بالکل ایسے. تو یہ پچھلے دنوں ایک کسی چینل نے, ہمارا جو کوئی نیشنل چینل نہیں سمجھ لیں ایک طرح کا, انہوں نے ایسے ہی ان چیزوں کے اوپر تھوڑا سا وزٹ کیا. گندا مندہ کوئی بابا بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ارد گرد جو جمع لوگ ہیں ان کو انہوں نے تھوڑا ایکسپوز کرنے کی کوشش کی, تو پتہ چلا کہ بعض ایسے لوگ ہیں جنہوں نے باقاعدہ ایم فل کی ہوئی ہے بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے. اس نے ان کو کہا, یہ ویڈیو موجود ہیں اور یعنی نا آن دا ریکارڈ ہیں, اس نے کہا یار آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں. نہیں, پڑھے لکھے ان چیزوں کے ساتھ یہ معرفت والے معاملات ہوتے ہیں, یہ پڑھائی سے بہت اوپر ہیں. کہ جو معرفت والا چکر شروع ہوا ہے اس نے بھی میں کہتا ہوں اخیری کی ہوئی ہے کہ بس یہ وہ کون سا دین ہے جو سمجھ ہی نہ آئے, یہ فلاں بندے کو سمجھ آئے گا, اس کو سمجھ نہیں آئے گا. تو دین تو بڑا واضح, الحلال بین والحرام بین, ہر چیز ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مطلب قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ زیادہ تر جو ہماری آیات ہیں وہ بالکل واضح ہیں, ان کے اندر کوئی مسئلہ نہیں. چند ایک ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یا تو راسخون فی العلم کو پتہ ہے, یا پھر راسخون فی العلم بھی کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو علم ہے اور ہم ان کے اوپر ایمان لائے, ان کو جوں کا تو مان لیتے ہیں. جس کی ضرورت ہے نا انسان کو وہ سب کچھ واضح. ہاں جی, کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں بندہ یہ کہے کہ یہ مجھے پتہ نہیں ہے. ہاں, یہ میری ضرورت کی تھی, یعنی خاندانی اعتبار سے کہہ لیں
اور آپ اپنے کمائی کے اعتبار سے کہہ لیں، آپ اپنے دیگر معاملات معاشرتی اعتبار سے کہہ لیں، ہر چیز واضح ہے. اصل میں نا شیخ، شیطان جو ہے نا وہ ہر بندے کو اسی اعتبار سے گمراہ کرتا ہے. ہاں، جس طرف اس کا تھوڑا سا رجحان ہوتا ہے وہ اسی اعتبار سے اس کو گمراہ کرتا ہے. اب جو ڈر والا بندہ ہے نا تو وہ تو ڈرے گا ہی، تو شیطان اس کو اور ڈرا دے گا. دیکھیں نا شیطان انسان میں چلتا کیسے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان الشیطان یجری فی الانسان مجرى الدم، وہ تو خون کی طرح دوڑ رہا ہے، گردش کر. اس کو تو ویک پوائنٹ چاہیے بس صرف. آگے اس نے الذی یوسوس فی صدور الناس، اس نے تو وسوسے ڈال کے وہ تو پھر دیکھا نا ایسے ہو گیا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں، اس طرح شیاطین اوپر چڑھتے اللہ تعالیٰ کی بات کو سننے کی کوشش کرتے ہیں آسمان دنیا سے. تو کبھی تو وہ ایک سن لیتے ہیں اور پھر اس کے اندر 100 جھوٹ ساتھ ملاتے ہیں، ملا کے پھر لوگوں کو ہاں بھائی دیکھا بابا جی نے اس دن یہ کہا تھا تو ہو گیا. وہ ایک آدھی بات ہے، اس کے بعد پھر آگے 99 باتیں اسی جھوٹ ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری وہ ایسے چلتی ہے. تو اصل میں شیاطین ہمارے اس ڈر کا فائدہ اٹھاتے ہیں. صحیح بات ہے. اگر انسان مضبوط ہے. اور پھر دیکھیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مصائب نہیں آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے ولی تھے. سبحان اللہ، کوئی آپ سے بڑھ کے کوئی ولی نہیں تھا ایسے ہی جس کو اللہ تعالیٰ کو جن سے سب سے زیادہ محبت تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مصائب آئے. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں اپنے بیٹے کو اٹھایا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، آپ کی وجہ سے ہم بڑے غمزدہ ہیں. لیکن کہیں گے وہی بات جو اللہ نے ہمیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ہے. اور آپ اگر اس مکمل کو دیکھیں نا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ تعالیٰ نے نا بالکل تفصیل سے اس کو ذکر کیا کہ بھئی آزمائشیں آنی ہیں آپ کے اوپر. کبھی اچھا یہاں پہ نا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ایک بہت زبردست ترجمہ کرتے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ایک تو ثمرات کا مطلب ہے پھل، دوسرا وہ کہتے ہیں ثمرات کا مطلب ہے محنتوں کا نتیجہ. اچھا، وہ جو نتیجہ پھل وہ ملنے والا ہوتا ہے نا، اللہ اس کو ضائع کر دیتے ہیں. پھر دیکھتے ہیں کہ ہاں بھئی میرا بندہ کیا کرتا ہے. بڑی محنتیں ہوتی ہیں، وہ اب جب نتیجہ پھل ملنے والا ہوتا ہے تو پھر وہ نہیں ملتا. اب اللہ دیکھ رہے ہیں کہ ہاں میرا بندہ کیا کرتا ہے. آپ دیکھیں شیخ، یعنی یہ آیت اور اس کی جو عملی تشریح یا توضیح ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باقاعدہ زندگی. بالکل ایسے نبی علیہ السلام کو عائلی اعتبار سے، بالکل مالی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، بالکل ہر اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آزمایا. یعنی بدنی تکلیفیں بھی اللہ کے رسول کو پہنچی ہیں. مالی اعتبار سے خیبر کے بعد ہی آگے تھوڑا استحکام آیا، اس سے پہلے مال تھا ہی نہیں. سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ 2 صرف پانی اور کھجوریں 40 دن تک ہم ایسے رہتے. پھر سیدہ عائشہ پہ الزام لگا، اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے بھی بڑا ٹائٹ کر کے آزمایا. 1 مہینہ پورا، مطلب اگر وہ واقعہ بندہ پڑھ لے بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں 3 بیٹیاں انہوں نے اپنے ہاتھ سے دفن کی، 3 بیٹے اپنے ہاتھ سے دفن کیے، بیوی اپنے ہاتھ سے دفن کی. تو یعنی کوئی ایسی سائیڈ نہیں ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو چھوڑا. وہ تو بچپن سے ہی آزمایا گیا، بچپن سے والد ہی نہیں ہے ابتدا ہی. یہ دیکھیں تو یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے بڑھ کر اور کیا ہمارے لیے ہو سکتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے سے پیش کیا کیا؟ صرف اللہ. کہ بھائی کچھ بھی ہے واپسی صرف اللہ کی طرف ہی ہے. آپ کے اوپر کسی طرح کا کوئی مسئلہ ہے، آپ کے اوپر کسی طرح کا کوئی آزمائش ہے، مصائب ہے، آلام ہے، واپسی صرف اللہ کی طرف ہی ہے. اور اگر یہ بندے کا عقیدہ ہے، اب دیکھیں وہ جو حدیث ہے سیدنا عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں کیا ہے؟ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ 70,000 لوگ وہ بغیر حساب کتاب لا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون، وہ دامنی کرواتے ہوں گے شرکیہ والے، وہ بدشگونیاں نہیں لیتے ہوں گے، وہ اللہ پہ توکل رکھنے والے ہوں گے. یہ ان کی صفات ہیں. دیکھیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ بھی ہے جی، لیکن اصل جو یہاں جو چیزیں ذکر کی گئی ہیں کہ اللہ پہ توکل ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی، لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا. صبح کو خالی پیٹ جاتے ہیں اور رات کو ماشاءاللہ پیٹ بھرا ہوا واپس ہو گئے. پرندے دیکھیں، پرندے دیکھیں تو، لیکن نکلتے پرندے بھی ہیں شیخ. یہاں پہ نا بعض لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، جی مولوی نے تو یہ کھولا ہوا ہے کہ بس جی تم سے
صرف اللہ پہ توکل کرو. حالانکہ یہ نہیں پتا کہ بھائی مولوی کہتا ہے کہ پہلے وسائل اختیار کرو. ہاں جی, اللہ تعالیٰ نے بے زبان جانو, گھر میں بھی تو ان کو رزق مل سکتا تھا, لیکن اس کے باوجود وہ پرندے بھی آخر نکلتے ہیں. تو آپ نے بھی نکلنا ہے, وسائل اختیار کرنے ہیں. پھر اگر کوئی آپ کو پریشانی تکلیف آ جاتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ بھروسہ رکھنا, کوئی بات نہیں. بالکل. پھر شیخ تکلیف کے اوپر بھی تو اللہ تعالیٰ نے اجر رکھا ہے, حتی شوکا, حتیٰ کہ ایک کانٹا بھی چبھے گا. تو اچھا پھر یہاں یہ دیکھیں, میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ اگر انسان دو چیزوں کو سمجھ لینا کہ صرف محنت سے کچھ نہیں ملے گا جب تک بندہ رجوع اللہ نہیں کرے گا. صحیح بات ہے, ایسے ہی. اور صرف رجوع اللہ سے کچھ نہیں ملے گا جب تک کہ محنت نہیں کرے. ایسے ہی. یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں دعا کی, پھر لڑائی بھی کی. صحیح بات ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فتح بھی عطا کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف دعا پہ رہتے, فرشتوں سے ہی اللہ تعالیٰ لڑائی کروا لیتے. کوئی مشکل نہیں تھا, کوئی مشکل نہیں تھا, تو آگے تھے. اب آپ دیکھیں جیسے خندق کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ زرہ اتاری ہے, تو وہ جبریل بھی آنے گے. ہاں جی بالکل, فرشتوں ہم نے تو اتاری نہیں, آپ نے کیسے زرہ اتار دی ہے, قریظہ میں جائیں گے. جی بالکل ایسے. تو اصل میں یہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم. ہاں پھر جب آپ ایسا کریں گے تو ظاہری بات آزمائشیں تو آئیں گی. آپ کا جب مقصد بڑا ہے, آپ نے کوئی کام کرنا ہے دنیا میں, تو وہ آزمائشیں, تو وہ بندہ اس میں ذہن رکھے کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا. صحیح بات ہے. اللہ کی طرف سے ہمیں پہنچنا ہے تو ہم اس کے لیے تیار بھی ہیں, اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. ہو سکتا ہے یہ ہمارے گناہوں کی طرف سے ہو, مما کسبت ایدیکم. جی ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, تو ہو سکتا ہے یہ اس کی طرف سے بھی ہے, تو ہم معذرت بھی کریں, اللہ کی طرف رجوع بھی کریں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہم جو باتیں کر رہے ہیں میرے خیال سے یہ ہمارا نا سمجھیں کہ پوڈ کاسٹ کا ایک دوسری طرف جا رہا ہے, جو دوسرا حصہ ہے ہمارا, کہ ہم آخر ان توہم پرستی سے اپنے آپ کو بچا کیسے سکتے ہیں, اور اللہ کی ذات پہ توکل کیسے کر سکتے ہیں تاکہ ہم ان مسائل کا شکار نہ ہوں. تو جیسے آپ نے بیان بھی فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا جائے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کیسی ہے, اللہ پہ توکل کیا جائے, اپنے سارے کے سارے نظام چلانے کی کوشش کی جائے, اپنی محنت کی جائے, وسائل کو اختیار کیا جائے. اور پھر یہ بات بھی بڑی زبردست ہو گئی ہے کہ عین ممکن ہے اگر کوئی پریشانی آئی ہے تو ہو سکتا ہے وہ میرے عمل میں نقص کی وجہ سے آ گئی, ٹھیک ہے, یا اگر عمل میں نقص کی وجہ سے بھی نہیں آئے تو تب بھی ہم اس کو اپنے لیے ایک ثواب ہی سمجھیں گے کہ ہمیں تکلیف پہنچی ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پہ بھی ہمارے درجات بلند کرے گا, ہمارے گناہوں سے ہمیں دور کر دے گا. تو یہ ماشاءاللہ ایک یعنی اس طرف بات جا رہی ہے. میرے دادا جی نا, ان کو ہم کبھی جا کے بتاتے نا کہ یہ کام ہو گیا یا یہ غلطی ہوگی, یا ایک دفعہ وہ بھائی ہیں میرے, ان کو چوٹ لگ گئی, تو وہ پتہ کیا کہتے یا تو کوئی خیر کا کام تم پہلے کرتے تھے آج اب چھوڑ دیا ہے, تو اللہ تمہیں نا واپس اس خیر کی طرف بلا اللہ, بڑی بات ہے. یا پھر تم نے کوئی گناہ کا کام شروع کر لیا ہے, اللہ کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ, تو وہ ہمیں نا یہ عقیدہ دیتے تھے, کیا زبردست بات ہے کہ یا آپ خیر کا کوئی کام پیچھے سے کرتے آ رہے ہیں اور ابھی کچھ دن چھوڑ دیا ہے, تو اللہ واپس بلا رہے ہیں کہ بھائی وہ خیر کا کام پڑا ہوا ہے, اس کو شروع کرو, اسی کے اوپر چلتے رہو. یا آپ نے کوئی گناہ کا کام شروع کر لیا ہے, وہ کوئی چیز نئی ایڈیشن ہو گیا ہے آپ کے اندر وہ گناہ کا, تو اللہ وہ چھڑوانا چاہ رہے ہیں. تو وہ مما کسبت ایدیکم, یہ اس میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ انسان کے گناہ ہیں اس سے وہ معاف بھی ہو رہے ہیں, لیکن اللہ واپس بھی بلا رہے ہیں. شیخ میں آپ کو بتاؤں, اس میں نا اگر انسان, بڑی زبردست آپ کے دادا جی نے بات کی اور بہت کمال بات ہے اس میں, اگر ہم صرف یعنی یہ دیکھ لیں نا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ بندہ صرف اپنا محاسبہ کر لے دن کا کہ ہاں جی آج دن کیسا رہ گیا, تو اس سے ہی اس کے اتنے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. وہ دیکھ لیتا ہے کہ ڈے بائی ڈے میں فلاں کام اچھا کرتا تھا, میں اس سے ہٹ گیا, میں یہ فلاں کام شر کا میں نے کبھی نہیں کیا تھا, میرے اندر آ گیا. تو اس سے نا بہت حد تک ممکن ہے کہ انسان جو ہے نا وہ اپنے سیدھے راستے پہ قائم دائم رہے. بالکل ایسے ہی. اور باقی دوسری بات ہے کہ جو اذکار ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پہلے دو باتیں اللہ پہ توکل کرنے کے حوالے سے, اب آگے اگلی ایک چیز آ گئی کہ ہم کس طرح سے توہم پرستی سے یا ان پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں. تو وہ اذکار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود دم کیا کرتے تھے سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ محبت بھی اس سے واضح ہوتی ہے کہ کس قدر محبت تھی. اور پھر اعیذکما بکلمات اللہ التامات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ان کو دم بھی کیا کرتے تھے. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں آخری وقت میں نے اللہ کے پیغمبر کو دم بھی کی. اور اس میں ایک چیز میں ایڈ کروں گا, یہ واقعتاً ٹھیک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ نظر بد جو ہے اس کی وجہ سے ایک اونٹ جو ہے وہ ہنڈیا میں پک جاتا ہے, ایسے ہی ختم ہو جاتا ہے. اور
آخری وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری امت کی سب سے زیادہ اموات وہ نظر بد کی وجہ سے ہوں. اللہ تو یہ بالکل برحق ہے. نظر بد لگ سکتی ہے اور انسان کو اس کا اثر انسان کی زندگی پہ پڑتا ہے. اور اسی طرح جادو بھی انسان پہ ہو سکتا ہے, حسد ہو سکتا ہے. حسد ہو سکتا ہے. تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے آپ یہ توہم پرستی پہ نہ جائیں کہ وہ منحوس ہے یا اس پہ نہ جائیں, بلکہ جو پریشانی, جو حقیقی پریشانیاں پہنچنے والی ہاں وہ نظر بد ہے, حسد ہے, اسی طرح جادو ہے. پھر ان کا توڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ خود پہ جادو ہوا, صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو وہ آخری جو 11 آیات ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس وہ ہیں ہی اس کے لیے. حتیٰ کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو کہتے تھے یہ 2 صورتیں نہیں ہیں, یہ دم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور پھر انہی کا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ انسان کو کھانے پینے سے بھی زیادہ ضرورت ان 2 صورتوں کی. یعنی کھانا پینا بندہ بھول جائے, چھوڑ سکتا ہے, ان 2 کو نہ چھوڑے. تو آپ یہ جو اصل رستہ ہے. اچھا پھر ان میں کیا ہے, یہ جو 2 صورتیں ان میں کیا ہے, ان میں توحید ہے. صحیح بات ہے. قل اعوذ برب الناس, رب برب الفلق, فلق. تو وہ رب جوڑنا ہے اللہ کی طرف. صحیح بات ہے. تو آپ کوئی بھی کسی بھی چیز کو منحوس سمجھ رہے ہیں کچھ نہیں, آپ پلٹیں رب کی طرف, اللہ کی طرف رجوع کریں. تو اس میں اور پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء. ہاں جی, یہ جو دعائیں ہیں دعاؤں کی طرف بندہ پلٹے. صبح و شام کے اذکار ہی دیکھیں نا, اس میں ہے ہی یہ اللہم بکا اصبحت و بکا امسیت. یہ کیا ہے کہ اللہ کی طرف, یا اللہ دن سارا اچھا گزرے, اس میں اللہم عافنی فی بدنی, اللہم عافنی فی بصری وغیرہ وغیرہ. تو اس میں ساری چیزیں یہ. تو ایک تو توہم پرستی سے بچے, ان چیزوں کو کسی چیز کو منحوس نہ سمجھیں, ان کو کسی کھاتے میں لانا ہی نہیں چاہیے. اور اگر کوئی یہ چیزیں ہیں اللہ کی طرف رجوع کرے, اللہ کی طرف پلٹے. اور ان سے بچنے کے لیے یہ جو اذکار ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے, صحابہ کرام کے احوال ہیں, ان کو بندہ پڑھے اور ان کے اوپر عمل کرے, اور یہی انسان کے لیے کافی. شیخ اس میں تھوڑا سا میں ایڈ کر دوں گا. میں نا یعنی بعض لوگوں کو ہمدم بتاتے بھی ہیں کہ آپ جس کو تھوڑا سا ہو نا کہ یار مجھے نظر کا یا حسد کا مسئلہ, ایون جادو کا بھی, تو سورۃ بقرہ کہا جاتا ہے کہ آپ وہ گھر میں تلاوت بھی کریں, کہ نبی صاحب نے فرمایا اس گھر میں شیطان نہیں آتا جہاں بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے. تو اسی طرح سے آپ یعنی معوذتین پڑھیں. تو بعض بندوں نے مجھے یہ بتایا ہے کہ یہ جو معوذتین ہے جب ہم پڑھتے ہیں تو جسم ایسے گرم ہو جاتا ہے, لگتا ہے کہ جسم سے کوئی چیز نکل رہی ہے, یعنی ہمیں اس کا اثر محسوس ہوتا ہے. بالکل ایسے. اور اسی طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلکہ میں کیا سمجھتا ہوں, سمجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے ایک طرح سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی بندہ روزانہ کی بنیاد پہ صدقہ دیتا ہے, بالکل جتنا بھی شے, وہ چاہے 5 روپے 10 روپے, اللہ تعالیٰ کو ہمارے صدقے کی ضرورت تو نہیں ہے, کچھ بھی صدقہ اگر کوئی بندہ ڈیلی کی بنیاد پہ دے رہا ہے تو یہ صدقہ اس کو بہت ساری پریشانیوں سے محفوظ کر دیتا ہے. بالکل ہے. کسی نہ کسی جگہ پہ اگر اس کو حسد ہے تو اس سے بھی وہ دور ہو جاتا ہے. اس طرح سے گھر سے نکلنے کی جو دعا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت, یہ تو ہے. اس طرح جو دوسری دعا ہے کہ یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں ظلم کروں, مجھ پہ ظلم کیا جائے, میں گمراہ ہو جاؤں, مجھے گمراہ کیا جائے وغیرہ. جی, تو یہ والی دعا بھی اگر کوئی بندہ پڑھ کے نکلتا ہے تو یقینی طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ باذن اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا, اس کی محافظت کرے گا. بنیادی طور پہ ہمارے ہاں ہم نے ہر چیز کا نا ایک متبادل تلاش کرنے کی کوشش کر لی. اصل کو چھوڑ دیا, متبادل کی طرف چلے گئے. اصل کیا تھا, یہی ذکر و اذکار تھے, صدقہ خیرات تھا, اور صبح ٹائم سے اٹھنا تھا, اور گھر سے نکلتے ہوئے جناب دعائیں وغیرہ پڑھنی تھی, یہ اصل تھا. اس کو چھوڑ دیا ہے اور متبادل کی طرف چلے گئے, غلط کی طرف. تو جب بندہ رب سے ہٹتا ہے تو وہ شیطان کے ہاتھ چڑھتا ہے. یعنی متبادل سے مراد میرا وہ یہ نہیں کہ کوئی اس کا الٹرنیٹ ہے, مطلب یہ کہ وہ ایک گمراہی کی طرف چلے. وہ شیطان نے اس کو کہا کہ اس راستے سے تمہیں فائدہ ہو جائے گا. اور شاید اس میں ایک چیز اور ایڈ کر لیں کہ جو اشراق کی 2 رکھتے ہیں, سبحان اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان بنی آدم کے ہر جوڑ کے اوپر صدقہ ہے. اگر وہ 2 رکعتیں اشراق کی پڑھ لیتا ہے, چاشت کی پڑھ لیتا ہے, تو وہ اس کی طرف سے اس دن کا سارا صدقہ ادا ہوگا. اور آپ یہ دیکھیں کہ یعنی یہ جو چاشت کی نماز ہے, یہ اس بندے کے لیے جو بندہ آگے شکایت کرے نا کہ میرے کو پیسے نہیں ہے, یہ پیسے دور کرتا پڑھ لا بھائی. ہاں جی, بالکل ایسے, بالکل ایسے. شریعت نے ہر بندے کو, جس کی جیب میں پیسہ ہے, جس کی جیب میں پیسہ نہیں ہے, دونوں کو سیم ہی طرح کی چیزیں دی ہوئی ہیں, بس اس کو کہا کہ تم نے یہ کر لینا اور تم نے یہ کر لینا, ثواب میں کمی نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اتنی چیزیں رکھی, اگر اس کے بعد
باوجود بھی بندہ رب کو چھوڑ کے توکل کو چھوڑ کے اس سائڈ پہ گئے تو پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی پھر شیخ اس کا پھر بنتا بھی ہے نا, اس کی اتنی سرزنش کرنی تو پھر بنتی ہے, اتنا کچھ تو تمہیں دیا ہوا ہے, تم وہ پھر چھوڑ چھاڑ کے کسی اور جگہ جا کے منہ مار رہے ہو, تو یہ تو پھر برداشت کے قابل نہیں ہے تم نے ایسی. اللہ ہدایت دے. جزاک اللہ خیر شیخ, ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم. شیخ سے گفتگو ہو گئی, تھوڑا بہت ہم بھی اپنا حصہ شامل کر لیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو باتیں کی ہیں وہ قبول و منظور فرمائے, اور کوشش کریں کہ آپ جتنا بھی یہ توہم پرستی ہے اس سے دور ہوں, اور وہ جو چند ایک چیزیں ہیں جس میں سیرت کا مطالعہ آ گیا, جس میں اذکار آ گئے, جس میں اللہ پہ توکل کرنا آ گیا, جس میں صدقہ و خیرات آ گیا, جس میں معوذتین آ گئی, اشراق کی 2 رکعتیں آ گئیں, یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کے ذریعے ہم انشاءاللہ وہ چیزیں جو ہمیں لگ سکتی تھیں ان سے بھی بچاؤ ممکن ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.